یا نندیال کے بڑے پیرا اب عرس آ رہا. اب عرس میں دیکھنا ہمارے اماں، ہمارے خالہ، ہمارے آپا، ہمارے بھانا برقع ڈالنے کو مرد بانے کم بھائی کا زیادہ وہاں دکھنے کا. سب سے پہلے یہ سن لو میں نندیال کے پیران کے خلاف نہیں بول رہا. پھر بعد میں بولیں گے کیا ہمارے پیران بارے میں بولے نا مول صاحب بھائی انہوں پیرا رہت رنگے ہم نہ کیا اللہ کے ولیٰ رہت رنگے. کوسا اللہ کا ولی رہندے کسی ولی کا سجدہ کرنا جائز نہیں. کسی ولی کے خبر کا طواف کرنا، سجدہ کرنا، چادر چڑھانا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ حرام کر ڈالا. نندیال کے رہندے، گلبرگہ کے رہندے، اجمیر کے رہندے، بڑے سے بڑے پیرا رہندے، پیران چھوڑ کو پیغمبر رہندے، سجدہ جائز نہیں. اللہ کے نبی انتقال کا وقت ہے، نبی کی وفات کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملے، اللہ کے نبی کے آخری حدیثوں میں یہ ایک جامع حدیث نبی نے کہا الا لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا انبیاءهم مساجد قبورا. اللہ لعنت نازل کرے یہود و نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبی کی خبر کو سجدے کی جگہ بنا لیے. نبی کی خبر پر سجدہ کرے تو اللہ کی لعنت اتر رہی. اب پیران کے خبر پر سجدہ کرے کیا رحمت اترتی کیا؟ نبی بڑھ کو کیا پیران بڑھ کو؟ جی نبی بڑھ کو نا. نبی کی خبر پر سجدہ کرنا جائز نہیں تو پیران کی خبر کا سجدہ کہاں سے جائز ہوتا؟ ہماری مائیں بہنیں عرس میں جاتی، میلہ لگتا وہاں، اچھے اچھے چوڑیاں گتے، بنگڑیاں گتے، نکلیساں گتے، ڈائمنڈ کے ہاراں گتے، برخے گتے، اوڑھنیاں گتے، اچھے ڈریساں گتے، وہ چوڑی دار گتے، لانچا گتے، پونچا گتے، اچھے اچھے ڈیزائن کے گتے، وہ پورے فیشنیبل دکانہ لگتی وہاں، میلہ لگتا. اے نہیں مول صاحب ہمیں عرس منانے جا رہے نہیں، جسٹ وہ کیا شاپنگ کرنے جا رہے. کہیں کو جاتی ویسی جگہ، بازار نہیں کیا تمہارے واسطے نہیں جانا، عرصہ میلہ میں نہیں جانا. اللہ کے نبی نے کہا عورت گھر کی زینت ہے، بے پردہ عورت نہ نکلے، مردوں کی خلات کی جگہ عورت نہ جائے. جب تک وہ گھر میں رہتی ہے اللہ کی رحمت میں ہوتی ہے، جب باہر نکلتی ہے تو شیطان کے زہریلے تیروں میں سے لوگوں کی بد نگاہی اس کے اوپر جاتی ہے جب وہ بے پردہ جاتی ہے. آج دیکھو مارکیٹ میں بیچ راستے پورے ٹرافک جام رہتی بھائی. نبی نے کہا عورتوں کے لیے کنارے راستے سے جانا، بیچ کا راستہ مردوں کا، کنارے راستے عورتوں کے. جب یہ حدیث سنے تو اللہ کے نبی کے زمانے کی عورتیں دیواروں سے چپک کے ایسا جاتے تھے کہ ان کی چادریں دیوار میں لٹک جایا کرتی تھی، لگ جایا کرتی تھی. ہماری عورتیں بدعت و خرافات میں نمبر 1. یہ تونڈے مولی صاحبہ لے انہوں ایسا بولتی سو، وہاں جاؤ کو، درگاہ جاؤ کو، عرساں کرو کو، انہوں ہیونچ لے بولتی سو. یہ تونڈے انہوں اچھی بات. تو میں تونڈے مولی صاحبہ سنو کو، انہوں بنڈے کا تو چھوڑو کو باتاں غور کرو. میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں، غور کرو. ہمارے نبی کے زمانے میں کیا یہ سب تھے کیا؟ غور کرو. صحابہ بڑے بڑے پیغمبروں کے خبران تھے، وہ خبران کو ایسا عرس کون تو منائے کیا؟ نبیوں کی خبروں کون تو ایسا چادر چڑھائے کیا؟ نبیوں کے خبروں کے پاس کون تو قوالی کے ڈی جے باجے ایسے محفلیں سجائے کیا؟ نہیں. ہمیں کہیں کرنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، نہیں جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ملک یمن سے ایک آدمی آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں وہاں سے آ رہا ہوں، میں نے ملک یمن میں دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں، لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں. انہیں تو ایک ملک کا بادشاہ، آپ پورے کائنات کے پیغمبر، وہ ایک ملک کے بادشاہ کا سجدہ انہوں کر رہی ہیں. ہماری نگاہ میں آپ کی عزت اس بادشاہ سے بہت بڑی ہے، ہم بھی آپ کے احترام میں سجدہ کریں گے، ان کا دیکھ کو آکو. نبی نے کیا کہا؟ خبردار، میری زندگی میں میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات، میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ نہیں کرنا. بولے اللہ کے نبی میری خبر کا بھی سجدہ نہیں کرنا. اللہ سے دعا کرے ہمارے نبی اللہم لا تجعل خبری وسنا یعبد. اللہ میری خبر کو عبادت کی جگہ سے، سجدے کی جگہ سے تو محفوظ کر لے، بچا لے، میری خبر کو سجدے کی جگہ مت بنا. اللہ کے نبی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی لاج رکھ کر قبول کر کے آج بھی سعودی میں دیکھو مدینہ منورہ باب السلام میں اللہ تعالیٰ ایسے توحید پرستوں کے ہاتھوں میں حکومت دے رکھا. وہاں جاتی ہیں
یہ خبروں پر سجدے کرنے والے وہ کرنے والے جاتی ہلو جھکنے جاتی ہلو چما چمٹی کرنے جاتی ہیں، ڈنڈے لکھ دیتا ہوں متوا کھڑے رہتا ہے کلا پورے حرمین شریفین میں کو سے پولیسان کے ہاتھ میں کہاں بھی ڈنڈے دیکھتے نہیں تمہیں، نہ مکے میں نہ مدینے میں نہ مسجد نبوی کہاں بھی نہیں دیکھتے، صرف باب السلام کے وہ گیٹ کے پاس متوا ڈنڈے لے کھڑے رہتی وہاں، کئی کو ان کو معلوم سب بھی بدعت کرنے والے یہاں چاہتے ہیں سوگا ذرہ چیکو ہوں کرنے کے ڈنڈے لکھ دیتا ہوں انہیں ہاذا بدعہ ہاذا شرک لا یجوز فی الاسلام، یلا یلا چلو نکلو یہاں سے پہلے کا تھا۔ میرے ماں بہنوں میرے بھائیوں، ہمارے نبی کا خبر کا سجدہ جائز نہیں، ہمارے نبی زندہ رہے اسٹمپو بولے میرا سجدہ بھی تم نہیں کرنا، میری زندگی میں تو دور کی بات میرے مرنے کے بعد بھی سجدہ نہیں کرنا بولے۔ جب نبی کا سجدہ جائز نہیں، نبی کی خبر کا سجدہ جائز نہیں، نبی کے سامنے یہ پیراں یا ولیاں نبی کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں جی، اللہ کے نبی کے سامنے کیا حیثیت ہے پیراں کی بولو، نبی کا جائز نہیں تو پیراں کا کہاں سے جائز ہوتا، نہیں جانا نہیں کرنا یہ سب بھی، ہمیں بولے تو تم نہ کڑوا لگتا، اے مولوی صاحب ایسا بولتی سو، غور کر کو دیکھو تمہیں سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت میں اللہ بولتا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر کلمہ پڑھنے والے مشرک کے مشرک ہی رہیں گے، کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کریں گے، کون انو کلمہ پڑھ کو بھی شرک کرنا کا تو کون انوچ ادھر مسجد میں گئے تو اللہ کا سجدہ، ادھر درگاہ میں گئے تو خبر والے کا سجدہ، ہاں ادھر مسجد میں گئے تو اللہ کی عبادت، ادھر باہر آئے تو پیران کی عبادت، ادھر بکری دے تو اللہ کے واسطے بکرا قربانی کرتی، ادھر ربیع الاخر آیا تو محبوب سبحانی کے نام سے بکرا ذبح کرتی، ہے کیا یہ جائز؟ اسے بولتی سو شرک، جائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا اس نے شرک کیا، غیر اللہ بولے تو اللہ کے سوا سب آ گئے اس میں، پیغمبر کے نام سے کاٹے تو بھی غیر اللہ چھو، پیران تو چھوڑو پیغمبر کے نام سے کاٹے تو بھی غیر اللہ کے معنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں، نہ پیر کے لیے نہ پیغمبر کے لیے نہ انسان کے لیے نہ جنات کے لیے نہ فرشتوں کے لیے، کسی کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ اب یہ ربیع الاول کا 27 تاریخات ربیع الاول، نیکسٹ منتھ ربیع الاخر، ربیع الاخر میں پیران پیر عبد القادر جیلانی کے نام پر بکرا ذبح ہوتا، اور ہمارے مسلمان اکثر مسلمان بقرعید میں بکرا نہیں کاٹتے، لیکن ربیع الاخر کے مہینے میں 11ویں میں بکرا ضرور کاٹتی اور سمجھتی یہ چرے کیسا جی ہو سکتا، یہ کیسا ہو سکتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا یاد رکھو جو انسان دنیا میں جیسا کام کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں اسے اٹھایا جائے گا، صحیح مسلم شریف کی روایت یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جو آدمی جس عقیدے پر مرے گا، جو کام کرتے کرتے مرے گا، قیامت کے دن اسے ویسے ہی حالت میں جگائے گا، توحید حالت میں مرو گے موحدوں میں اللہ جگاتا، شرک کرتے مرو گے مشرکوں میں اللہ اٹھاتا۔ 11ویں کرنا جائز نہیں، شرک ہے یہ، کفر ہے یہ، اللہ کے ماں سوا کسی کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں، چاہے تم نہ کڑوی لگتے رنگا بات، جا کو تحقیق کرو، اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی نبی کے لیے بھی جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ اور پیران پیر عبد القادر جیلانی کیسا جی ہوتی ہیں؟ ہمارے نبی جی پیران پیر، سارے پیروں کے سب سے بڑے پیر ہمارے نبی سے بڑھ کو پیر ہیں کیا؟ عبد القادر جیلانی ایک امت محمدی انہوں، اللہ کے ایک نیک ولی، اللہ کے نیک بندے، لیکن عشرہ مبشرہ سے بڑا درجہ نہیں، میرے صحابہ کرام سے بڑا درجہ ان کا نہیں، اللہ کے نبیوں سے، صحابہ سے، خلفائے راشدین سے، عشرہ مبشرہ سے بڑھ کر نہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، بس امتی کا درجہ ان کو نہیں، انہوں عالم الغیب ہیں، مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اللہ کے پاس جھگڑا کر کو جنت دلانے والے ہیں، کیسا جی دلاتی؟ کہاں سے جی دلاتی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بخاری مسلم کی روایت، بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ الشعراء کی روایت، لما نزلت هذه الآیہ وَأَنذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ،
اے میرے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ شورا کی آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، اپنے خاندان قبیلے والوں کو جمع کیا. اس وقت آپ نے کہا میرے خاندان والوں، میرے قبیلے والوں، اشترو انفسکم، اپنے جانوں کو اللہ کی جہنم سے بچا لو، خرید لو، اللہ کی جہنم سے چھڑا لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یہ اللہ کا پیغمبر، تمہارے خاندان کا یہ شخص تمہیں اللہ کی جہنم سے ہرگز نہیں بچا سکتا. بولے اللہ کی نبی. یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے میری پھوپھی صفیہ، بھلے میں دنیا میں تیرے بیٹے کے رشتے میں لگتا ہوں لیکن میں بھی تیرے کام نہیں آؤں گا، تو بھی اللہ کی جہنم سے بچنے کی فکر دنیا میں کر لے. وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، او میری پیاری بیٹی فاطمہ، فَاسْأَلِي مِن مَالِي شِئْتِ، میرے مال میں سے جو مانگنا چاہتی ہے دنیا میں مانگ لے، یہ تیرا باپ جو ہے وہ تجھے دے دے گا. اشتری انفسکم، تو بھی اپنی جان کو اللہ کی جہنم سے بچانے کی فکر کر لے. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے میری پیاری بیٹی، یہ تیرا باپ کائنات کا پیغمبر ضرور ہے لیکن اللہ کی جہنم سے میں تجھے بھی نہیں بچا سکتا. ہمارے نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے، یہ پیرا ہمنا کیا جی بچاتے ہیں، ہمنا کیا جی بچاتے ہیں. غور کرو میری ماں بہنوں، یہ سب کھرے باتاں، اصلی باتاں، پیور باتاں میں بول رہا ہوں، تم نہ قرآن حدیث کی اصلی باتاں کون بھی نہیں بچاتے. اللہ کے سوا کوئی مائی کا لال نہیں بچاتا. ہم نہیں کہتے محبوب سبحانی کے نام سے بکرا کاٹ کو 11ویں کرے تو انہوں جھگڑا کر کو جنت میں لگ جھگڑا. محبوب سبحانی اللہ سے جھگڑا. کیا سمجھیں تمہیں اللہ کو، کیا سمجھیں تمہیں. وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے میرے رب کی قدر کرنی چاہیے. جو لوگ ایسا بولتی نا، انہوں اللہ سے جھگڑا کر کو دلاتی، انہوں اللہ کے سامنے فائٹنگ کرتی. ارے جھگڑا کرنا تو دور کی بات، قیامت کے دن انسانوں میں سب سے بڑا درجہ پیغمبروں کا رہیں گا، رسولوں کا، نبیوں کا. عام انسانوں کے پیتے پانی اٹھ لے گئے رہتی وہاں، کلیجہ منہ کو آئے رہتا. اللہ تعالیٰ بولتا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَيَ الْحَنَاجِرَ كَاظِمِينَ، ڈراؤ میرے نبی اس دن سے، اس قیامت کے دن سے جس دن ان کے کلیجے، ان کے جگر، ان کے سینے سے نکل کر حلق میں آ کر سپٹ جائیں گے. کیا سمجھی انہوں قیامت؟ اللہ کی جلالت، اللہ کی قدرت، اللہ عز و جل کے عظیم دنیا کے بھون چال کو دیکھ کر بڑے بڑے پیغمبر اللہ کے سامنے کانپتے کھڑے رہیں گے. ان کی زبانوں پر یہ جملے رہیں گے، اللہم سلم، اللہم سلم، اللہ ہم نہ بچا لے، اللہ ہم نہ امن و امان دے دے، اللہ ہم نہ امن و سلامتی دے دے. کون؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے اللہ کے اولو العظم پیغمبر اللہ کی جلالت کو دیکھ کر خوف کھاتے ہوئے تھراتے اللہم سلم کے نعرے لگائے کھڑے رہیں گے. ایسے عالم میں یہ پیراں، یہ ولیاں اللہ سے جھگڑا کر کو دلاتی ہیں. کیا جی ہم نہ جھگڑا کیا جی کریں گے. میرا رب کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. فرشتے اترے رہیں گے، روح الامین جبرائیل رہیں گے. وہاں کسی مائی کے لال کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وہی بات کریں گا. ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ بات نہیں کریں گا وہاں. میری ماں بہنوں، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہمیں یہ کرے تو وہ عرسان کو گئے تو ہمارے پیرا ہم نہ جنت میں لگ جاتی، ہمیں 11ویں کرے تو محبوب سبحانی بچا کو جنت میں لگ جاتی. اس غلط فہمی میں ہرگز مت رہنا. کوئی نہیں بچائے گا آپ کو اللہ کے سوا.